12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات، تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی؟ تو سنیے مولانا مودودی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات و ولادت۔ سوال: میرے دل میں سخت پریشانی ہے کہ فرقہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور فرقہ شیعہ کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 17 ربیع الاول اور وفات 28 صفر ہے۔ حضور کی وفات کے وقت اہل بیت و صحابہ اکرام دونوں موجود تھے۔ اختلاف کیوں ہوا اور کب ہوا؟ اصحاب محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا کیا عمل تھا؟ طبیعت پریشان ہے۔ جواب: اہل سنت کی روایات میں اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات ربیع الاول میں پیر کے روز ہوئی تھی، البتہ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ ولادت مبارکہ کے بارے میں کسی نے 2، کسی نے 8، کسی نے 12 اور کسی نے 17 تاریخ لکھی ہے، لیکن جمہور اہل سنت کے ہاں مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح وفات کے بارے میں کسی نے 1 ربیع الاول، کسی نے 2 اور کسی نے 10 تاریخ لکھی ہے، مگر جمہور اہل سنت میں مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ولادت کے بارے میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ہاں نہ کوئی عمل رائج تھا، نہ کسی قسم کی تقریبات ہوتی تھیں۔ اہل تشیع کی مشہور کتاب علامہ کلینی کی اصول کافی میں بھی تاریخ پیدائش و وفات دونوں 12 ربیع الاول ہی درج ہیں، لیکن علماء شیعہ کا اتفاق اس پر ہے کہ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول اور تاریخ وفات 28 صفر ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ائمہ اہل بیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات کے دن کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے تھے۔ یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ تاریخوں میں اختلاف کیوں ہوا اور کب ہوا۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا مودودی کو سن لیا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔